أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم و معزز بھائیوں، بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو محض اپنے فضل و کرم سے یہ مبارک موقع عطا فرمایا ہے، یہ مبارک دن اور رات عطا فرمائے ہیں۔ دراصل جن ایام سے آج کل ہم گزر رہے ہیں، ان ایام کی بڑی فضیلت اور اہمیت آئی ہے۔ عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن یہ بڑی اہمیت اور فضیلت کے حامل ایام ہیں۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے، فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا، اولاد آدم کا کوئی بھی عمل اللہ رب العزت کی نظر میں اتنا محبوب اور اتنا پسندیدہ عمل نہیں ہے جتنا کہ ان دنوں میں کیا گیا عمل اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ دراصل آج کل جو ایام چل رہے ہیں، یہ ایام جو ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے فرزند اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار سے وابستہ ہے۔ چاہے حج کی عبادت ہو یا چاہے قربانی کی عبادت ہو، ان دونوں عبادتوں میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے یادگار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت جو بابرکت بندے تھے، اللہ رب العزت کے خلیل تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے اپنی دوستی عطا کی تھی، اپنا خلیل اور محبوب بنایا تھا، اور اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے کچھ امتحانات لیے۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی شروع سے لے کر آخر تک امتحانات میں گزری۔ خود قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو چند آزمائشوں سے گزارا، اور الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان تمام امتحانات میں، ان آزمائشوں میں کھرے اترے اور کامیاب ہوئے۔ قرآن پاک ایک جگہ پر کہہ رہا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی جو ہے بنیادیں رکھیں، خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، بیت اللہ شریف کو مکمل کیا، اور جب بیت اللہ بن کر تیار ہو گیا تو دعا کر رہے ہیں کیا کہ ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار یہ بیت اللہ تو ہم نے بنا لیا ہے، خانہ کعبہ کی دیواریں ہم نے کھڑی کر دی ہیں، اس پر چھت ہم نے ڈال دی ہے، تو گھر اور مکان تو ہم نے تیار کر دیا، لیکن آپ ہماری اس عبادت کو، محنت کو، کوشش کو قبول فرما لیجئے۔ تقبل منا، اے اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما لیجئے۔ ہمیں اور آپ کو دراصل یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ ہم بھی اپنی عبادتوں کے بعد اللہ رب العزت سے قبولیت کی دعا کیا کریں کہ اللہ جو عبادت ہم نے کی ہے، جو نماز ہم نے پڑھی ہے، جو روزے ہم نے رکھے ہیں، جو تلاوت ہم نے کی ہے، جو قربانی ہم نے کی ہے، جو حج ہم نے کیا ہے، اے پاک پروردگار ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما لیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک امتحان یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو ایک وادی غیر ذی زرع یعنی ایک بالکل چٹیل میدان میں جا کر چھوڑ آئیں، جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام ہو، نہ پینے کا کوئی انتظام ہو، جہاں انسان تو انسان، جانور بھی نظر نہ آتا ہو۔ ایک ایسے چٹیل میدان کا جو ہے پتہ بتایا گیا اور کہا گیا کہ وہاں جا کر کے آپ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ آئیں، اور اولاد بھی ایسی جو ایک مدت کے بعد حاصل ہوئی، دعائیں کرتے کرتے حاصل ہوئی۔ لکھا ہے مورخین نے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے کافی عمر دراز ہو گئے اور اس کے باوجود آپ کے یہاں جو ہے اولاد نہیں ہے۔ بعض کتابوں میں 90 سال کی عمر بتائی گئی ہے کہ 90 سال کی عمر تک ابراہیم علیہ السلام کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔
اور بعض کتابوں میں 120 سال کی عمر بتائی گئی ہے، لیکن اللہ رب العزت کا ڈر نہیں چھوڑا، اللہ رب العزت سے برابر دعائیں کرتے رہے، مانگتے رہے کہ پاک پروردگار رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، کہ اے پروردگار مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے، متقی اور پرہیزگار اولاد سے مجھے نواز دیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جہاں اپنے لیے اولاد جیسی نعمت کا اللہ رب العزت سے سوال کیا ہے اور دعا کی ہے، تو ساتھ میں نیکی اور تقوی کو بھی مانگا ہے کہ اللہ مجھے اولاد تو دیجیے لیکن ساتھ میں ایسے اولاد دیجیے جو نیک صالح متقی ہو۔ رب حب لی من الصالحین، وہ اولاد جب اللہ رب العزت نے عطا کر دی تو اب چند سالوں کے بعد جو ہے حکم ہو رہا ہے کہ اب اس جو ہے بچے کو لے جاؤ اور ایک چٹیل میدان میں چھوڑاؤ۔ انی اسکنت بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ میں جو ہے اپنی بیوی اور بچوں کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ آیا ہوں جہاں جو ہے بالکل چٹیل میدان پڑا ہوا ہے، جہاں آج بیت اللہ آباد ہے، خانہ کعبہ جہاں آج بنا ہوا ہے، مکہ مکرمہ شہر آج بسا ہوا ہے، تو وہاں جیسے پہاڑ تھے، پہاڑوں کے بیچ میں ایک بس میدان تھا جہاں انسان تو انسان، جانور بھی نظر نہیں آتا تھا۔ توشا وغیرہ جو دے کر آئے تھے وہ ہے چند دنوں میں جو ہے ختم ہو گیا۔ ماں جو ہے پریشان ہے کہ کیسے جو ہے اپنی اور اپنے بچے کی جان بچائے۔ اسی پریشانی کے عالم میں دیکھتے دیکھتے جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا، اور بچہ جو ہے بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگا اور بے چین ہونے لگا، اور محسوس یہ ہونے لگا کہ اب بچہ جو ہے بس کچھ ہی گھنٹوں کچھ ہی منٹوں کا جو ہے مہمان ہے، اور کھانے پینے کی اگر کوئی چیز اسے نہ دی گئی تو یہ جو ہے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اسی پریشانی کے عالم میں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو ہے کبھی اس پہاڑ پر چڑھ رہی ہیں، کبھی اس پہاڑ پر چڑھ رہی ہیں، کبھی پھر اس پہاڑ پر، کبھی پھر اس پہاڑ پر، صفا اور مروہ جو پاس میں دو پہاڑ تھے ان پر جو ہے بار بار دوڑ رہی ہیں، جو ہے بھاگ رہی ہیں کہ شاید کہیں کوئی دور قافلہ نظر آ جائے، کوئی مسافر نظر آ جائے، کوئی گھڑ سوار نظر آ جائے کہ جس کے پاس کھانے پینے کی چیز ہو، تو میں اس کے پاس پہنچ کے اس سے منت کروں، لجاجت کروں، اس سے مانگوں اور جو ہے اپنے بچے کی کسی طریقے سے جان بچا لوں۔ اور جب 7 چکر اس طریقے سے لگا لی اور کوئی مدد اسے انہیں نظر نہ آئی، تو جب آ کر کے دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے پاس جو ہے زمزم کا پانی جاری ہے۔ یہ اللہ رب العزت کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اس کو جو ہے حج کا ایک رکن بنا دیا، ایک حصہ بنا دیا، ایک پارٹ بنا دیا، کہ جب حاجی حج کرنے کے لیے جائے گا تو اسے صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے سعی کرنا پڑے گی، دوڑنا پڑے گا۔ جب اسماعیل علیہ السلام جو ہے اور ذرا بڑے ہوئے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، قرآن پاک ہے سورہ صافات میں، کہ جب اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہو گئے، چلنے پھرنے لگے، بولنے لگے، اور جو ہے اپنی طرف لوگوں کو لبھانے لگے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اب جو ہے خواب دکھایا گیا کہ جو ہے جاؤ اور جا کر کے اپنے بچے کی قربانی کرو، اس کے گردن پر جو ہے چھری پھیرو، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن جب نبی نے جو ہے یہی خواب دیکھا تو اپنے بچے سے سوال کیا، مشورہ کیا، پوچھا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تیرے گردن پر جو ہے چھری چلا رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتاؤ کہ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام بھی جو ہے چونکہ نبی کی اولاد تھے، اللہ رب العزت کی عبادت کو جانتے تھے، چنانچہ جواب دیا کہ اے میرے والد محترم، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو جلدی سے جلدی کر گزریے، خدا کے حکم میں تاخیر مت کیجیے، جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اس کو جلد سے جلد پورا کر دیجیے، اور آپ انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میں روؤں گا نہیں، چلاؤں گا نہیں، گڑ گڑاؤں گا نہیں، اپنی جان کو بچانے کی کوشش نہیں کروں گا، بلکہ یہ تو میرے لیے سعادت کی بات ہے، اچھی بات ہے کہ جو ہے یہاں آپ سے جدائی ہوگی اور اللہ رب العزت سے ملاقات ہوگی، اس دنیا کو چھوڑوں گا اور آخرت کو اور جنت کو پالوں گا۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے یہ جواب دیا، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے بچے کو لے کر کے نکلے، اور جو ہے اللہ رب العزت کو جو امتحان لینا تھا وہ امتحان اللہ نے لیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اپنے بچے کے گردن پر، حلقوم پر چھری رکھ دی اور چلانے لگے۔ بس اللہ رب العزت کو یہی منظر دیکھنا تھا، واقعی میں جو ہے قربانی نہیں کروانا تھی بچوں کی، ورنہ تو جو ہے قیامت تک جو ہے لوگوں کو بچوں ہی کی قربانی کرنا پڑتی۔
تو اللہ رب العزت تو صرف دیکھنا چاہتے تھے، جانچنا چاہتے تھے، پرکھنا چاہتے تھے کہ میں نے اس کو اپنا خلیل بنایا ہے، دوست بنایا ہے، تو کیا یہ واقعی دوستی کا حق ادا کرنے کی صلاحیت اور طاقت استطاعت رکھتا ہے یا نہیں؟ چنانچہ جب اللہ رب العزت نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے جس امتحان میں ان کو اتارا گیا تو اس میں بالکل کھرے اترے ہیں، چنانچہ اس دن جو ہے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا اور جو ہے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر ایک دمبا جنت سے لایا گیا اور اس کو جو اوپر چھری پھینک دی گئی۔ تو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اس سنت کو بھی جاری فرما دیا کہ قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے رہیں۔ یہ قربانی آج جو ہمارے پاس آئی ہے یہیں سے آئی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے ایک موقع پر جو ہے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یہ قربانی آخر کیا چیز ہے، کہاں سے آئی ہے، کیا اس کی حقیقت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے روحانی باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور یادگار ہے جس کو اللہ رب العزت نے ہمیں اور تمہیں جو ہے حکم دیا ہے اس کو کرنے کا۔ کہاں حکم دیا ہے؟ سورۃ الکوثر جیسا کہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھیے، فصلی وانحر، اور قربانی کیجیے۔ تو قربانی جو ہے یہاں سے ثابت ہے اور قربانی کا حکم اس آیت کریمہ میں دیا گیا ہے۔ آگے صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما لنا فیہا یا رسول اللہ، اس قربانی میں ہمیں کیا ملے گا؟ قربانی جو ہم کر رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں جانور کو، اپنا روپیہ برباد کر رہے ہیں، پیسہ اس میں لگا رہے ہیں، تو آخر اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، کہ ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی آپ کو دی جائے گی۔ انسان اندازہ لگائے کہ جانور کے بدن پر کتنے بال ہوتے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں۔ اگر کوئی بندہ ہمت کر کے صبح سے لے کر شام تک گننا چاہے تو پورے جانور کے بدن پر جو بال ہیں ان کو تو چھوڑیے، صرف کسی ایک حصے کے بالوں کو اگر شمار کرنا چاہے، گننا چاہے تو بھی نہیں گن پائے گا، اتنے بال اس کے بدن پر ہوتے ہیں۔ تو اندازہ لگائے کہ ایک چھوٹی سی قربانی کے ذریعے سے انسان کتنی نیکیوں کا مستحق بن جاتا ہے، کتنی نیکیاں اپنے دامن میں سمیٹ سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے کہ آدمی دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کر لے، آخرت کی تیاری کر لے اور آخرت کے لیے نیکیوں کو جمع کر لے اور اکٹھا کر لے۔ قربانی نہ کرنے کے متعلق بھی حدیث پاک میں جو ہے وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لہ سعۃ، کہ تم میں سے جس شخص کو وسعت ہو، طاقت رکھتا ہو، استطاعت ہو، اللہ نے مالدار بنایا ہے، صاحب نصاب بنایا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، قربانی اس پر واجب ہو رہی ہے، فلم یضحی، لیکن اس نے قربانی نہیں کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلا یحضر مصلانا، تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ میں داخل نہ ہو۔ ہماری عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے شخص کو کہ جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، مال دیا ہے، استطاعت دی، ساری چیزیں اللہ نے دی رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قربانی جیسی اہم عبادت کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایسے شخص کو بالکل ہمارے پاس اور ہماری عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو جو مسلمان کہا جاتا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام نے ہی ہمارا اور آپ کا نام مسلمان رکھا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہی جو ہے ہمارا اور آپ کا نام مسلمان رکھا ہے۔ مسلمان کا مطلب ہے فرما بردار۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا قال له ربه اسلم، جب اس کے پروردگار نے ان سے کہا کہ تم جو ہے فرما بردار بن جاؤ، تابع دار بن جاؤ، عبادت اور اطاعت گزار بن جاؤ، اور اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں پاک پروردگار کا فرما بردار بنتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے جو وصف پیدا کرنے کے لیے، جو صفت پیدا کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے وہ چیز اپنے اندر، وہ کوالٹی اپنے اندر پیدا کر لی، تو چاہا کہ یہ چیز میری اولاد کے اندر، میری نسلوں کے اندر بھی زندہ رہے اور باقی رہے، تو اسی لیے انہوں نے ہمارا اور آپ کا نام رکھا مسلمان، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، یعنی فرما بردار۔ ہم اور آپ اللہ رب العزت کے فرما بردار ہیں، اطاعت گزار ہیں،
یہاں سے مفسرین نے ایک بڑی پتے کی بات لکھی ہے کہ جب کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو معلوم اس آیت کریمہ سے یہ ہو رہا ہے کہ نام کسی بڑے آدمی سے رکھوانا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام چونکہ خلیل تھے، اللہ کے نبی تھے، انہوں نے ہمارا اور آپ کا نام مسلمان رکھا. تو آج اگر ہمارے یہاں کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے تو لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی بڑے سے، کسی جو ہے باعمل اور صالح شخص سے جو ہے اپنے بچوں کا نام رکھوائیں. آج ہمارے معاشرے میں جو اس سلسلے میں بڑی کمی اور کوتاہی پائی جا رہی ہے کہ جہاں جیسا تیسا نام کہیں ٹی وی میں سن لیا، نیٹ پہ دیکھ لیا، کہیں دیکھ لیا، وہی نام جو ہے رکھ دیا. جب بعض نام ایسے تک رکھ دیے جاتے ہیں کہ جن کا جو ہے کہیں مطلب اور معنی ہی صحیح نہیں نکلتا ہے. یہ تو میرے حال ایک ضمن بات آ گئی. اصل بات یہ چل رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ کے خلیل تھے، دوست تھے، اور قربانیاں انہوں نے اتنی دی تھی کہ ان کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہے. اچھا، جتنی بڑی قربانی ہوتی ہے پروردگار کی طرف سے اتنی ہی بڑی مہربانی ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے قربانی اتنی بڑی دی کہ پوری زندگی جو ہے امتحانات میں گزار دی اور ہر امتحان میں الحمدللہ جو ہے کامیاب ہوتے چلی گئے. تو اللہ رب العزت نے ان پر اتنی مہربانی کی کہ قیامت تک کے لیے ان کی سنت کو جاری فرما دیا. پوری دنیا میں، پورے عالم میں جو ہے ان کی محبت کو پھیلا دیا. آج دنیا میں بسنے والی تقریباً جتنی بھی آسمانی کتابوں کو ماننے والے مذاہب ہیں، قومیں ہیں، وہ ساری کی ساری قومیں اور مذاہب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں. درود ابراہیم ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اس میں نبی کا نام آتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. یہ قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے نام کو زندہ کر دیا. معلوم یہ ہوا کہ جب قربانی دی جاتی ہے تو قربانی کے نتیجے میں اللہ رب العزت قربانی دینے والے کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھتے ہیں. صحابہ کرام نے دین کی خاطر قربانی دی، آج ان کا نام الحمدللہ آج تک زندہ ہے. اور جنہوں نے قربانی نہیں دی، جن کو اللہ نے مال دیا تھا، صلاحیت دی تھی، حکومت دی تھی، عہدہ دیا تھا، ساری چیزیں ان کو دی تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو دین کی خاطر خرچ نہیں کیا، تو آج جو ہے ان کا نام و نشان لینے والا کوئی نہیں ہے. جو دین کی خاطر قربانی دیتا ہے، اللہ کے حکموں پر پورا اترتا ہے، اللہ رب العزت اس کے نام کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھتے ہیں اور باقی رکھتے ہیں. اس کا ذکر خیر مخلوق میں ڈال دیتے ہیں اور پھیلا دیتے ہیں. مخلوق جو ہے ان کو یاد کرتی رہتی ہے، ان کا تذکرہ کرتی رہتی ہے. تو یہ قربانی اور قربانی کی حقیقت یہ ہے. تو آج الحمدللہ قربانی کا دن ہے. اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو یہ دن دکھایا ہے. تو ہم میں سے جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، صاحب گنجائش ہیں، جن کو اللہ نے صاحب مال بنایا ہے، صاحب نصاب بنایا ہے، اور ان پر قربانی واجب ہو رہی ہے، تو جو ہے اس چیز کی پوری فکر کی جائے کہ ہم جو ہے قربانی ادا کریں. چند ہزار روپے کا منہ نہ دیکھیں کہ جو ہے اگر قربانی کریں گے تو یار اتنا پیسہ خرچ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. بھئی اللہ نے دیا ہی اسی لیے ہے، قربان کرنے کے لیے، ورنہ اللہ دیتا کیوں آپ کو؟ تو قربانی جو ہے بہت عظیم الشان عبادت ہے. وقت ہوا چاہتا ہے چند جو ہے قربانی کے متعلق ایک دو باتیں اور عرض کرتا چلوں. قربانی کرنے کا طریقہ ہم اور آپ سیکھ لیں ذرا، کیونکہ سال میں ایک مرتبہ موقع آتا ہے، عام طور سے جو ہے لوگ بھول جاتے ہیں. قربانی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قربانی کے لیے جب ہم جانور کو لیتا ہے تو قبلہ رخ ہو کر لیتا ہے. مان لیجیے کہ ایک مثال کے طور پہ قبلہ اس طرف ہے تو اس طرف، ایک مثال لے لیجیے اس طرف ہے، تو ہم جو ہے جانور کا منہ اس طرف کر دیں، پیر آگے کی طرف کر دیں، تو یہ جو ہے جانور کا سر اس طرف آ گیا، پیر اس طرف، اور اس طرف جو ہے پیروں کا رخ ہے. اب جو ہے ہم یہاں پر اس کے سر کے پاس بیٹھ جائیں، گردن کے پاس، اور یہ والا اپنا جو دایاں پیر ہے یہ اس کے جو ہے سینے پر رکھ لیں، اس کے پیر پر اوپر رکھ لیں، اور ایک ہاتھ سے اس کا جو ہے سر دبا لیں اور دوسرے ہاتھ میں جو ہے چھری لے لیں، اور بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہنا تو فرض ہے، ضروری ہے. اس کے علاوہ اور جو دعا بتائی گئی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات ان صلاۃ و نسکی، اگر پوری دعا یاد ہے تو پوری دعا پڑھ لیں. اگر پوری دعا یاد نہیں ہے تو کم سے کم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا تو ضروری ہے، ورنہ جو ہے اس کے بغیر جانور حلال نہیں ہوگا. تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے جائیں اور چھری کو جو ہے چلاتے جائیں، پھرتے جائیں. یہ قربانی کرنے کا طریقہ ہے. اچھا، چھری پکڑنے میں جتنے لوگ شامل ہوں تو سب کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے. مان لیجیے کوئی آدمی کمزور تھا اور جو ہے قربانی نہیں کر پا رہا تھا، تو ساتھ میں جو دوسرے نے بھی چھری میں جو ہے ہاتھ لگا لیے، تو یاد رکھیں کہ اگر دو لوگ چھری پکڑنے میں شریک تھے تو دونوں کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر کا کہنا ضروری ہے. یہ قربانی کرنے کا بالکل سادہ سمپل جو ہے بالکل آسان طریقہ ہے.
اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر آدمی اپنی قربانی خود کرے، ہر آدمی اپنی قربانی خود کرے۔ قربانی جو ہے دن اور رات 24 گھنٹے میں سے جب آدمی کو وقت ملے جب کر سکتا ہے، رات کی یا دن کی کوئی